السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قرآن مجید کی تلاوت ذوق شوق کے ساتھ دل لگا کر کیجیے اور یہ یقین رکھیے کہ قرآن پاک سے شگف اللہ رب العزت سے شگف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن حکیم کی تلاوت ہے۔ اکثر و بیشتر وقت تلاوت میں مشغول رہیے اور کبھی تلاوت سے نہ اکتائیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہ پا سکے تو میں اسے بغیر مانگے ہی مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ ترمذی شریف۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ تلاوت قرآن پاک ہی کے ذریعے اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن پاک کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا، جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی زنبیل کو اس کی خوشبو 400 مہک رہی ہو۔ اور جس شخص نے قرآن پاک پڑھا لیکن وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی بوتل کو اسے ڈاٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت محض طلب ہدایت کے لیے کیجیے، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے اور اپنی خوش آلہانی کا سکہ جمانے اور اپنی دین داری کی دھاک بٹھانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ یہ انتہائی گھٹیا مقاصد ہیں اور ان اغراض سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا قرآن پاک کی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ تلاوت سے پہلے طہارت اور تفاظت کا پورا انتظام کیجیے۔ بغیر وضو قرآن مجید پڑھنے سے پرہیز کیجیے اور پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کیجیے۔ تلاوت کے وقت قبلہ رخ دو زانوں ہو کر بیٹھیے اور گردن جھکا کر انتہائی توجہ، یکسوئی اور دل کی آمادگی اور سلیقے سے تلاوت کیجیے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ صاد آیت نمبر 38، کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی برکت والی ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تجوید اور ترتیل کا بھی یہاں تک ہو سکے لحاظ رکھیے، حروف ٹھیک ٹھیک ادا کیجیے اور ٹھیک ٹھیک کر کے پڑھیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی آواز اور اپنے لہجے سے قرآن کو آہستہ کرو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک حرف واضح کر کے اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن پاک
پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا کہ جس ٹھہراؤ اور خوش الحانی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پاک پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔ نہ زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ بالکل ہی آہستہ، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھیے۔ اللہ رب العزت کی ہدایت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110۔ اور اپنی نماز میں نہ تو زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ بالکل ہی دھیرے دھیرے، بلکہ دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کیجیے۔ یوں تو جب بھی موقع ملے تلاوت کیجیے، لیکن سحر کے وقت تہجد کی نماز میں بھی قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تلاوت قرآن پاک کی فضیلت کا سب سے اونچا درجہ ہے، اور مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ تلاوت کا اونچے سے اونچا مرتبہ حاصل کرے۔ 3 دن سے کم میں قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پاک پڑھا، اس نے قطعاً قرآن کو نہیں سمجھا۔ قرآن پاک کی عظمت و وقت کا احساس کیجیے، اور جس طرح ظاہری طہارت اور پاکی کا لحاظ کیا ہے، اسی طرح دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک کیجیے۔ جو دل گندے اور نجس خیالات سے آلودہ ہے، اس میں نہ قرآن پاک کی عظمت و وقت بیٹھ سکتی ہے اور نہ وہ قرآن پاک کے معارف و حقائق کو سمجھ سکتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جب قرآن پاک کھولتے تو اکثر بے ہوش ہو جاتے اور فرماتے، یہ میرے جلال و عظمت والے پروردگار کا کلام ہے۔ یہ سمجھ کر تلاوت کیجیے کہ روئے زمین پر انسان کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو صرف اسی کتاب سے اور اسی تصور کے ساتھ اس میں تفرق اور متبدر کیجیے اور اس کے حقائق اور حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فرافر تلاوت نہ کیجیے، بلکہ سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیے اور اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ القاریہ اور القدر جیسی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو سوچ سمجھ کر پڑھنا اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ البقرہ اور آل عمران جیسی بڑی بڑی صورتیں فرافر پڑھ جاؤں اور کچھ نہ سمجھ سکوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات ایک ہی آیت کو دہراتے رہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 118۔ ترجمہ: اے اللہ رب العزت، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو انتہائی زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس عزم کے ساتھ تلاوت کیجیے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بدلنا ہے اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی بنانا ہے، اور پھر جو ہدایات ملیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور کوتاہیوں سے زندگی کو پاک کرنے کی مسلسل کوشش کیجیے۔ قرآن پاک آئینے کی طرح آپ کا ہر داغ
اور ہر دبا آپ کے سامنے نمایاں کر کے پیش کر دے گا۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان داغ دبوں سے اپنی زندگی کو پاک کریں۔ تلاوت کے دوران میں قرآن پاک کی آیات سے اثر لینے کی بھی کوشش کیجیے۔ جب رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کے تذکرے پڑھیں تو خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھیے، اور جب اللہ رب العزت کے غیظ و غضب اور عذاب جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ پڑھیں تو بدن پر کانپنے لگیں، آنکھیں بے اختیار بہہ پڑیں اور دل توبہ اور ندامت کی کیفیت سے رونے لگے۔ جب مومنین صالحین کی کامرانی کا حال پڑھیں تو چہرہ دھمکنے لگے، اور جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھیں تو غم سے نڈال نظر آئیں۔ وعید اور ڈراوے کی آیات پڑھ کر کانپ اٹھیں اور بشارت کی آیات پڑھ کر روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے۔ تلاوت کے بعد دعا مانگیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں۔ ترجمہ: یا اللہ رب العزت، میری زبان تیری کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرے مجھے توفیق دے کہ میں اس میں غور و فکر کروں۔ یا رب العزت، مجھے اس کی سمجھ دے، مجھے اس کے مفہوم و معنی کی معرفت بخش اور اس کے عجائبات کو پانے کی نظر عطا کر، اور جب تک زندہ رہوں مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک اللہ پاک کی عظیم کتاب ہے۔ اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی اور اسے پڑھنے کی اور اسے پڑھ کر آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا ایک ایک لفظ 10 نیکیاں لیے ہوئے ہے۔ اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔